برکت قرآن۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم دنیا میں بھی انقلاب پیدا کرتا ہے، آخرت میں بھی۔ قرآن دنیا میں تو دل کے اندر بجائے کفر و معصیت کے ایمان کی حلاوت پیدا کرتا ہے، اور آخرت میں جہنم سے بچا کے جنت میں پہنچاتا ہے۔ یہاں بھی انقلاب لاتا ہے اور آخرت میں بھی انقلاب لائے گا، اور عالم برزخ میں قبر کے اندر بھی انقلاب لائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ قرآن اخذ کیا، ان کے دل بدل گئے، روح بدل گئے، جذبات بدل گئے، پھر جہاں بھی یہ حضرات پہنچے وہاں بھی انقلاب برپا کر دیا۔ قیصر و کسریٰ کے تخت الٹ دیے۔ پھر تخت الٹ دینا تو یہ ہے کہ ملک فتح کر لیا، قیصر کا ملک فتح ہو گیا، رومی ماتحت بن گئے، کسریٰ کا ملک فتح ہو گیا، ایران پر حکومت قائم ہو گئی۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں، مگر بڑی بات یہ کہ جہاں بھی صحابہ کرام پہنچے ملک بدل دیا، تہذیب بدل دی، مذہب بدل دیا، زبان بدل دی، ساری چیزوں میں تبدیلی پیدا ہو گئی۔ قرآن انقلابی کتاب ہے۔ یہ جتنے کھوکھلے نعرے لگاتے ہیں نا انقلاب کا، آپ مجھے دکھائیں روٹی کپڑا مکان میں کہاں پر نظر آتا ہے قرآن؟ نیا پاکستان میں قرآن کہاں نظر آتا ہے؟ پڑھا لکھا پنجاب میں قرآن کہاں نظر آتا ہے؟ یہ سارے نعرے قرآن سے ہٹ کریں، سارے سلوگن خوش نما سلوگن، اور ان کے پیچھے وحشت، بربریت، ظلم، استحصال، غربا کی آہیں، یتیموں، ضعیفوں، بیواؤں کی سسکیاں ان کے اندر چھپی ہوئی، آگے خوشنما نعرہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہے؟ گوبر کے اوپر سمجھو خوبصورت وہ چڑھایا ہوا ہے۔ یہ چیزیں صحابہ کرام کا آپ ایک دعویٰ نہیں دکھا سکتے ہم یہ کریں گے اور ہم وہ کریں گے، اور پرانے کسی حکمران کا ہی دکھا دے، مسلم حکمران کا ہی دکھا دے، کوئی ایک نعرہ دکھا دے یار۔ اتنے تاریخ آپ بھی پڑھتے، اخبار وغیرہ بھی، کسی ایک حکمران کا مشہور قول دکھا دے۔ ان کے جتنے اقوال ملیں گے، حضرت عمر کا قول کیا تھا؟ دریائے فرات کے کنارے کتا پیاس سے مر گیا، پوچھ عمر سے ہوگی خوف آخرت، قرآن۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے، ہائے کاش کہ میں مومن کے بدن کا بال ہوتا، اللہ مجھ سے پوچھتا ہی نہ۔ دیکھا ایک چڑیا کو اڑ رہی ہے اور پھدک رہی ہے، تو کہا کیا مزے تیرے، ٹھنڈے چشموں سے پانی پیتی ہے، سبز درختوں پر بیٹھتی ہے اور مزے کرتی ہے، کاش کہ میں پرندہ ہوتا، اللہ مجھ سے پوچھتا ہی نہ۔ خوف خدا، خوف آخرت، یہ چیزیں ملیں گی۔ نعروں سے کچھ نہیں ہوتا۔ ینگ جنریشن جتنی بھی ہے، ہزار اختلاف کرے، ہم روح کو سمجھتے ہیں۔ آپ نعروں کے دل دادا ہے، نعروں کے۔ کوئی چار گالیاں دے گا اور ایک طرف اللہ رسول کی بات کرے گا، آپ گالی والے کو لوگ پسند کریں گے، اللہ رسول کی بات والے ایویں ہی ہے، جان دیو۔ ایک گلا بڑیاں سنیا، جتنا کوئی جذباتی، جتنا کوئی کسی کا وہ ماں بہن ایک کر دے وہی چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں۔ ایک شرافت والا ماحول ہمیں نہیں چاہیے، کیونکہ خود میں شرافت موجود نہیں ہے۔ جیسا بندہ ہوگا اسے ویسا ہی بندہ سوٹ کرتا ہے نا۔ نیک ہوگا تو نیک لوگوں سے محبت ہوگی، بد ہوگا تو بروں سے محبت ہوگی۔ آپ کہیں شرابی کے امام صاحب سے ہو، اللہ ماشاء اللہ نہیں ہے، وہ انہی کا امام ہے، شرابیوں کا امام بھی شرابی ہوتا ہے۔ مسئلہ سارا یہ ہے، قرآن کی طرف آنا ہوگا۔ میں ابھی بات سوچ رہا تھا نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے، ہمارے دادا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی قبر کو منور فرمائے، بچپن سے ہماری تربیت کی کہ غیر اللہ کے نام کی کوئی چیز نہیں کھانی۔ میاں میر دربار میں جتنا میں گیا ہوں شاید کوئی ماننے والا نہیں گیا ہوگا، ہر جمعرات کو وہاں جاتے، ساتھ ہی مدرسہ تھا، اتنی مٹھائیاں تقسیم ہوتی، اتنے لڈو تقسیم ہوتے، لیکن کبھی بھی ایک لڈو نہیں کھایا، ایک بھی۔ ٹافیاں ملتی، کبھی نہیں کھائی، بتا دیا تھا غیر اللہ کے نام پر۔ بھوک لگی ہوتی تھی، دل بھی کرتا تھا، لیکن کبھی نہیں کھایا۔ بچپن میں دادا نے ذہن سازی کی تھی، اس لیے بار بار بڑوں کو کہتا اپنے بچوں کی ذہن سازی کریں گے۔ اب بتائیں، جو بچہ کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی بڑا نہیں ہے، ہر طرف لڈو تقسیم ہے، نہیں کھا رہا، کل وہ ملک کے خزانے میں جائے گا تو حرام کھائے گا؟ کبھی نہیں کھائے۔ بچپن سے تربیت ہوئی، بچپن کی سکھائی، اتھے کی ہے پتر ابے نو نہ دسی، میں تینوں پائی۔ ادھر سے کرپشن ماں سکھا رہی ہے، ماں کرپشن سکھا رہی ہے، بچے کو جھوٹ سکھا رہی ہے،
ساری منطق ماں بچپن میں بچے کو سکھائے نہ ہوتے ہوئے جا کے ہی کہنا ساڈا نا لویں، پھر ریڈی والے کے نام پر ریکارڈ نکل آئے گا، خانچہ فروش کے نام ریکارڈ نکل آئے گا۔ یہ تربیت یہاں سے، سچ کا عادی بنائے اپنے بچوں کو۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب ہمارے گھر میں کھانے پکانے کو کچھ نہیں ہوتا تو والدہ کہتی تھے آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ کہتے کھانے والے دن سے یہ جو والدہ جملہ کہا کرتی تھی کئی دنوں کے بعد اس میں زیادہ مزہ آتا تھا۔ وہ خواجہ نظام الدین اولیاء بنے، ہنوز دلی دور است، یہ ان کا مقولہ ہے، جملہ ہے۔ بادشاہ وقت کے بارے میں پتہ چلا یہ آپ کو مارنے والا ہے تو پوچھا کہاں، تو انہوں نے کہا میں دلی میں پہنچوں گا اور ان کا بیڑا غرق کر دوں گا۔ جب حضرت کو پتہ چلا تو حضرت جلال میں آ کر کہا ہنوز دلی دور است، دلی میں پہنچا نہیں، پہلے گھوڑے سے گر گیا اور مر گیا۔ اللہ والوں سے کون پنگا لے سکتا ہے؟ ماں کی تربیت، کس کی؟ ماں کی تربیت۔ تو ہم کوشش کریں اپنی اہلیہ کو یہ بتائیں کوئی بھی جرم کرے مجھ سے بچے کو نہیں ڈرا۔ وہ باپ کو پھر پتہ نہیں کتنا قہر اور وہ جابر بادشاہ سمجھتا ہے کہ ابا پتہ نہیں کی کر دے گا۔ اکسانا ہوا نا، خلاف اکسانا کسے کہتے ہیں؟ اس لیے جو بھی ہو جائے بچے کو اپنی پیار محبت اور سچائی کے ذریعے سے اس کی پرورش کرنی ہے، نہ یہ کہ مجھے تم وہ جلاد بنا دو اور بیٹے کے سامنے پیش کرو اور جھوٹ بولنے پر مجبور کرو۔ تو اللہ ہمیں قرآن سے ہدایت لیتے ہوئے اپنے دلوں کو منور کرنے کی اور اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم بدلیں گے تو پاکستان بدلے گا، ہم نہیں بدلیں گے تو کبھی بھی پاکستان نہیں بدلے گا۔ مثالیں اور واقعات اور حالات آپ کے سامنے، اللہ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔